بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور دونوں ججز جو اس بینچ کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے یہ اہم ترین کیس کی سماعت کی ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، ان کا مائنڈ تو بڑا کلیئر ہے۔ وہ بڑے اس معاملے میں کلیئر ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشن ہر حال میں کروانے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی پاور نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کو ملتوی کر سکے۔ اور یہاں جو الیکشن ملتوی کیا گیا اس کے پیچھے بدنیتی تھی، اور بدنیتی یہ تھی کہ وہ الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے، حکومت الیکشن کروانا نہیں چاہتی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر۔ دیکھیں اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے کہ یہ جو اس ٹائم حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی، یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے، الیکشن وقت پر نہ ہو، الیکشن کے لیے ریسورسز جو وسائل ہیں وہ مہیا نہیں کرنا چاہتی ہے، اس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو یہ معاملہ کس طرح سے چلے گا؟ اب پاکستان کے اندر اتنا بڑا آئینی اور قانونی بحران پیدا ہو چکا ہے کہ اب اس کا حل بہت مشکل ہے۔ اب یا تو تیسری طاقت آئے گی، تیسری قوت آئے گی، یا پھر دیکھیں ان کو آپشن دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ان کو آپشن دیا گیا، شہباز شریف کو بھی، اتحادی حکومت کو، کہ آپ بیٹھیں عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، مذاکرات کریں، معاملات کو حل کریں، کوئی سلوشن نکالیں، کوئی راستہ نکالیں، اس میں بہتر ہے۔ اب اس سے بہتر آپشن کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایک راستہ دیا جا رہا ہے، آپ کو یہ نہیں ہو رہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ ہے آپ نے ہر حال میں، اس سے پہلے آپ کو ایک آپشن دی گئی ہے کہ آپ یہ والا آپشن استعمال کریں، اڈاپٹ کریں، اور جو عمران خان ہے اس کے ساتھ مذاکرات کریں، بات چیت کریں، ڈائلاگ کریں، اور کوئی حل نکال لیں۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اس میں کون سی کو قیامت آ جانی ہے؟ لیکن قیامت کا مسئلہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی موت ان کو اب نظر آتی ہے۔ جو حکومت ہے وہ الیکشن سے اس وجہ سے بھاگنا چاہتی ہے کیونکہ ان کی موت ہے۔ الیکشن کے اندر جائیں گے تو یہ فارغ، الیکشن تو اب یہ جیتنا اب ان کے لیے ناممکن ہو گیا، ناممکن۔ یہی معاملہ ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے ان کو اب یہ ساری کی ساری سچویشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کے نالج میں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھ سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ملک کے اندر ایک کرائسس، دوسرا کرائسس، تیسرا کرائسس، دیکھیں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت نے آج اب اپریل کے اندر یہ حکومت آئی تھی، آج اب تقریباً اس کو پورا ایک سال ہو گیا، ایک دو دن، 4-5 دن اور باقی ہیں۔ 10 اپریل کو یہ حکومت آئی تھی، اب 10 اپریل آنے والا ہے، تو ایک سال ہو گیا۔ سال کے اندر اس حکومت نے کیا کیا ہے، اس کے کارنامے آپ سن لیں، اس کی کرتوتیں آپ سن لیں۔ جیسے آئی پہلے دن تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی بڑا ڈالر نیچے آ گیا، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، اور ملک کے اندر لہریں بہریں شروع ہو گئیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر، اور جو پاکستان کا روپیہ وہ تاریخ کی بدترین سطح پر چلا گیا، بدترین پاکستان کی تاریخ میں۔ اور اس حکومت نے آ کے جو ریکارڈ قائم کیے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں، تاریخ میں کبھی اس طرح کے ریکارڈ نہیں بنے۔ مہنگائی اس ٹائم سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے۔ مہنگائی آپ اٹھا لیں، آپ ڈالر کی پرائس اٹھا لیں، اسٹاک مارکیٹ تہس نہس ہو گئی، تباہ و برباد۔ اکانومی پاکستان ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا ہے، اکانومی کا یہ حال ہے۔ اور یہ اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل دونوں رسپانسبل ہے۔ اسحاق ڈار یہ جو اتنا بڑا 30 مار خان ہے کہ اس نے اکانومی کو راتوں رات آ کے پتہ نہیں جادو کی چھڑی چلانی ہے اور ایک دم اکانومی ٹھیک ہو جانی ہے۔ اکانومی کی تباہی اور بربادی، اس کے بعد سیاسی حالات وہ بھی تباہ و برباد کر دیے۔ انہوں نے صرف اور صرف کیا کیا ہے، سیاسی حالات خراب کیے، معاشی حالات خراب کیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کی، انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا جو امیج، پاکستان کی جو ساکھ، پاکستان کی جو انویسٹمنٹ، پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ایگریمنٹس، تمام چیزیں وہ ساری کی ساری فارغ ہو گئیں۔ کوئی پاکستان کے ساتھ اس ٹائم بات کرنے کو تیار نہیں۔ اس ٹائم IMF نے بھی پاکستان کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اتنی بڑی چپیڑ ماری ہے IMF نے بھی، اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، UAE اور سعودی عرب، پاکستان کے اتنے بہترین دوست، پاکستان کے اتنے زبردست دوست، ایسے دوست پاکستان کو نہیں ملے زندگی میں، پاکستان کی تاریخ میں۔ لیکن یہ بھی دوست اس سے ناراض ہو گئے، اس حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے۔
تو اتنا زیادہ نقصان انہوں نے ایک سال کے اندر پہنچا دیا ہے، اور اب ایک نیا آئینی اور قانونی بحران پیدا کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نے نہیں جانا، ہم نے الیکشن نہیں کروانے، ہم نے بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ کیونکہ نواز شریف کو NRO چاہیے، نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو، ترازو کے پلڑے برابر ہوں، انصاف کا بول بالا ہو۔ اگر آپ انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں تو آئے نواز شریف پاکستان کے اندر اور کیسوں کا سامنا کرے، جیل کے اندر جائے، جیل میں بیٹھے۔ یہاں پر ایک بندہ کوئی چھوٹی سی چوری کرتا ہے، کوئی سائیکل چوری کر لے، کوئی مرغی چوری کر لے، وہ جیل میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو نواز شریف نے جو اربوں روپے چوری کیے، آخر ان کا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ یہی تو عمران خان رونا روتا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ رول آف لا، اور اب عمران خان نے اپنا ایجنڈا پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے آتے ساتھ ہی اپنی حکومت میں، اب عمران خان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ 2/3 میجورٹی میری پکی ہے اور میں نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اب جو مرضی کوئی بھی طاقت آ کے روک لے، اب عمران خان اس طرف جا رہا ہے، مذاکرات کی طرف۔ عمران خان اب اور طریقے سے آگے چل رہا ہے، اس کی اسٹریٹجی بالکل چینج ہے۔ ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی حکومت والوں کو کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ پھر ہاتھ ہونا ہے۔ انہوں نے جو اتنا بڑا کھاتا کھول لیا ہے، اتنا بڑا جو پنگا کھولا ہے اور آئینی اور قانونی بحران ملک کے اندر پیدا کر دیا ہے، اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اگر عمل نہیں کرتی تو شہباز شریف نے فارغ ہونا ہے۔ آئینی اور قانونی بحران پیدا ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پھر ایک اور نیا بحران اور ایک اور نئی دلدل، اور پاکستان ایک اور کھائی میں جا رہا ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے انتظار کرنا ہے کہ وہ ہم ریویو میں جائیں گے، ہم یہ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ 4-3 کا ہے، 3-2 کا ہے، وہ 2-3 کا ہے، وہ 4-5 کا ہے، وہ 2 ججز ہیں، وہ 3 ہیں، وہ ادھر چلے گئے، وہ ججز نے یہ کر دیا، وہ جج نے وہ کر دیا۔ بھائی آپ ان باتوں کو چھوڑیں، آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو کھیل کھیل رہے ہیں اس کو بند کریں، ملک کے اندر الیکشن کروائیں۔ اگر آپ لوگ یہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور آپ کے خلاف وہ کارروائی مکمل طور پر تیار پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں نہ چھوڑی تو وہ پھر اسٹیبلشمنٹ نے آ کے اپنا پھر کام کرنا ہے، انہوں نے تو پھر ریاست بچانی ہے۔ یہ جو آپ سیاست کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ نعرے مارتے ہیں سیاست نہیں، ہم نے ریاست بچانی ہے، پھر آپ نہیں بچا رہے، آپ تو ریاست کو اور زیادہ کھائی میں ڈال رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں۔ تو پھر جنہوں نے ریاست بچانی ہے وہ پھر آ کے بچائیں گے، وہ پھر اس حکومت کو فارغ کریں گے، اس حکومت کو گھر بھیجیں گے اور اس حکومت کا صفایا کریں گے۔ اور پھر آخر کار دیکھیں، اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، یہ بڑی ہی اہم خبریں اور حساس معلومات ہے کہ اسلام آباد کے اندر فوج بلائی جا سکتی ہے، اسلام آباد کو فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے، ملک کے اندر مارشل لاء، ملک کے اندر ایمرجنسی، اور یہ تمام آپشن اب کھول دی گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے الیکشن کا فیصلہ ماننا نہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا نہیں۔ اگر آپ نے ایک فیصلہ نہیں ماننا تو آپ ادارے کے ساتھ براہ راست آپ نے ٹکراؤ کر لیا ہے، اس کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ وہی والی سچویشن 1971 والی پیدا کر دی ہے آپ نے پاکستان کے اندر۔ اتنی خطرناک حالات آپ نے کر دیے ہیں پاکستان میں کہ اب ڈو اور ڈائی سچویشن بن گئی ہے۔ اب اسلام آباد کے اندر یہ خبریں چل رہی ہیں مارشل لاء کی، فوج کے حوالے کرنے کی اور باقی تمام چیزوں کی۔ تو جنرل عاصم منیر اس ٹائم ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ یہ حکومت کسی کام کی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی پاور اتھارٹی، نہ عوامی مینڈیٹ ہے۔ اصل ساری کی ساری نظریں اس ٹائم سپریم کورٹ کے بعد اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر کی طرف ہے۔